السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی، اور یہ پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا۔ یہ پلیٹ فارم ہم نے کیوں چنا اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے، کیونکہ آپ تو مجھے اکثر ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے، لیکن اس پلیٹ فارم پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو ہم مین اسٹریم میڈیا کے تھرو نہیں بتا سکتے یا ہمیں بتانے نہیں دیا جاتا۔ پھر دوسری ایک اہم بات ہے، جو پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں، کچھ ایسی آوازیں ہیں جن کو سننے نہیں دیا جا رہا، جن کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ سارے ایشو ہم اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو بہت ساری ایسی آوازیں ہیں جن کو مین اسٹریم میڈیا پر نہیں سننے دیا جاتا یا ان کو نہیں بلایا جاتا۔ انہی میں سے ایک آواز ہے محسن داوڑ کی، جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ محسن داوڑ، سابق ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ بھی ہیں۔ تو محسن، آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ دعوت دی۔ اچھا، دوسری ایک اہم بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی، تو ایک ووٹ کا حق ہوتا ہے اور پھر ایک حق ہوتا ہے مجھے اپنا نمائندہ چننے کا اور نمائندے کو اس اسمبلی میں جانے کا، لیکن آپ کو اس حق سے محروم کیا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس الیکشن کی، اور پھر خاص طور پر شمالی وزیرستان میں NA40 کے انتخابی نتائج کے خلاف جو احتجاج ہو رہا تھا، اس میں فائرنگ ہوئی، اس میں آپ زخمی ہوئے، اس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہوا کہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے، لیکن بعد میں وہ خبر بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ لیکن جو زخمی ہوئے ان کے زخم بھی سامنے آ گئے، ان کے وہ دکھ بھی سامنے آ گئے، ان کو جو روکا گیا وہ بھی ساری حقیقت ویڈیو کے ذریعے سامنے آ گئی۔ یہ ہوا کیا تھا؟ آپ پہلی دفعہ کسی میڈیا پر آئے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور پہلی دفعہ آپ نے ہمارا پلیٹ فارم چنا۔ تو اس دن کیا ہوا تھا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ یہ جو شمالی وزیرستان کا الیکشن تھا، یہ صرف اس دن کی بات نہیں تھی۔ جب سے کمپین ہماری شروع ہوئی تھی اسی دن سے ہم انڈر اٹیک تھے، بلکہ ابھی نومینیشن پیپرز، یہ جو کاروائی تھی الیکشن کمیشن کی، ابھی یہ جاری تھی جی، اور لسٹ بھی ابھی مرتب نہیں ہوئی تھی جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہی ہمارے اوپر اٹیک ہوا، ایک اپنی کمپین کے آغاز میں ہی شمالی وزیرستان کے گاؤں تپی میں۔ جی بالکل۔ اور وہاں پر اس کمپین کے دوران اس اٹیک میں بھی اللہ کے فضل سے ہمارے تمام ساتھی محفوظ رہے، اور وہ اٹیک کوئی معمولی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ہوا، تقریباً 15-20 منٹ تک ہماری ان کے ساتھ فائٹ جاری رہی، اور اس کے بعد جب وہ بھاگ گئے تو ہم نے ایک قریب ایک مکان تھا وہاں پر ہم چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے پولیس اور اپنے ساتھیوں اور اپنے قوم قبیلے سب کو وہاں پر انفارم کیا، اور وہ ودن 20-25 منٹس کو کہ وہ جگہ قریب بھی تھی میران شاہ کے، سب پہنچ گئے۔ تو دوسری دفعہ پھر کافی تقریباً 40-45 منٹ تک وہ دوبارہ انہوں نے اٹیک کیا، اور کافی 40-45 منٹ تک وہ لڑائی جاری رہی۔ اچھا، اس کے بعد شاید ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ بھئی اب یہ لوگ ڈر جائیں گے، کمپین نہیں کریں گے۔ ان کو کن کو؟ لیکن ہماری دشمن تو کافی ہیں۔ طالبان کے خلاف ہماری پالیسی بڑی واضح ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے پورے افغانستان کی پوری اسٹیٹ کو طالبان کے حوالے کیا گیا ویسٹ نے، امریکہ نے، اس کے بعد کافی لوگوں کے موقف میں تبدیلی یا لچک آئی طالبان کے حوالے سے۔ ہمارا موقف اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، اور ہم نے پہلے دن سے اس کو کہا ہے کہ بھائی یہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی، اور ان کو افغانستان اس طرح حوالے کرنا یہ افغانستان کے عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ اور ہم نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ یہ پھر یہ گیم یہاں پر رکے گی نہیں،
یہ منصوبہ پھر پورے آف پاک ریجن کے لیے بنا ہے، جس میں پاکستان اور افغانستان، کیونکہ اور آج وہ آپ کی بات سچی ثابت ہو گئی، وہ عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا، اس پہ آتے ہیں بعد میں، بالکل کیونکہ اس میں پھر وہ جو مذاکرات ہوئے ٹی ٹی پی کے ساتھ اس پہ بھی آتے ہیں. بہرحال ایک تو وہ فیکٹر تھا. دوسرا پاکستان کی فوج جس کو عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، ان کی جو پالیسیز ہیں، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوں، چاہے وہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا فلور ہو، چاہے وہ کسی شہر کا پریس کلب ہو، چاہے کسی جلسے کا سٹیج ہو، یہ پچھلے 75 سال سے جس طریقے سے ان کی سیاست میں مداخلت رہی ہے، پھر افغان پالیسی کے حوالے سے ان کی جو بلنڈرز ہیں، ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کو ہم نے بڑا ود فیکٹس اینڈ فگرز ٹائم اینڈ اگین ہر فورم پہ ہائی لائٹ کیا، اور اس پہ تنقید کی، اور اس کے فلاز جو بتائے اور اس کے پر جو نقصانات ہیں وہ بتائے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی 70,000 سے بھی زیادہ ہماری جانیں اس میں ہم نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، تو اس کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے ان کی پالیسیز کے حوالے سے کہ یہ لوگ رسپانسبل ہیں، اس تمام تباہی بربادی کی رسپانسبل پاکستان کی فوج کے وہ منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے یہ پالیسیز بنائی ہیں. بہرحال یہ سارے فیکٹرز جو تھے، یہ ہمیں پتہ تھا کہ بھئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں پتہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک تھا یا سارے مل کے؟ نہیں، سارے مل کر ہے. دیکھیں نا، یہ تو ایک ہی چیز ہے، ہم نے تو ان کو کبھی مختلف سمجھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، یہ جو دیکھیں نا یہاں پر امارات اسلامی پاکستان کے پروٹیکشن کے بغیر وہ 20 سال تک سروائیو کر ہی نہیں سکتی تھی. آپ امارات اسلامی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور ہماری پارلیمان کی بھی آپ نے بات کی. پارلیمان سے ہی کہا گیا کہ انہوں نے زنجیریں توڑی، اور ہم آئیں گے میں اس واقعے کی بات فوکس کرتے ہیں. اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن دیکھیں نا، جس دن تو یہ الیکشن کو ہمیں الیکشن کے پروسیس آؤٹ کرنے کے منصوبے بندی پہلے دن سے ہو رہی تھی. یہ ٹیک ہوا، پھر اس کے بعد بھی دھمکیاں اور طرف سے تھریٹس، پھر یہ پیغامات بھجوائے گئے کہ بھئی سوسائڈ بمبرز آپ کے حجرے کے ارد گرد پھر رہے ہیں. لیکن اس خوف میں کے باوجود ہمارے لوگ، جو ہمارے پارٹی کے ورکرز نے کیمپین کیا اور اپنا پیغام پہنچایا لوگوں تک. اس پر بھی جب بات نہیں بنی، پولنگ اسکیم کے ساتھ وہ کیے گی، اس میں رد و بدل کی گئی، اور اس طریقے سے کی گئی کہ جو ایک مخالف سیاسی جماعت ہے اس کو بینیفٹ کرنے کے لیے وہ رد و بدل کی گئی. پھر جس طریقے سے پولنگ کا عملہ ڈپیوٹ ہوا، مطلب مختلف پولنگ اسٹیشن پہ، تو ہمارے ہوم اسٹیشن پر مختلف مخالف سیاسی پارٹی کے ورکرز کو ایز اے پریزائڈنگ افسر لگایا گیا. لیکن اس سب کے باوجود وہ جو لیڈ تھا وہ اس کو کنٹین نہیں کر پا رہے تھے. اچھا. اور اس کے بعد بھی شاید یہ 1-2 دن انہوں نے ڈیلے کیا رکھا تھا کہ ان کو اندازہ ہو کہ کیا سین ہے، ہم خود بخود ہی ہار رہے ہیں یا اگر ہار نہیں سکتے تو پھر وہ ہمیں ہروائیں گے. صحیح. تو جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہی یہ ہر قسم کے دونس اور دھمکیوں اور جتنی بھی ریاستی مشینری تھی اس کے استعمال کے باوجود ہم جیت رہے ہیں، تو آخر میں انہوں نے یہ فارم 45 والی ٹیمپرنگ شروع کی. بائی دا وے، میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ فارم 45 والی پروڈکشن شاید ہم ہی ہے جو پاکستان میں جو ہم نے ہی کی تھی الیکشن سے 2 دن پہلے، اور اسے ہائی جیک کر لیا پی ٹی آئی نے. نہیں، ان کے خلاف زیادہ استعمال ہوا. اچھا. لیکن یہ پروڈکشن صرف ہم نے کی تھی، آپ نے کی تھی، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہروائیں گے تو ہمیں ضرور. لیکن جب سارے منصوبے ناکام ہو جائیں اس کے بعد یہ کیا کریں گے. تو میں نے اپنا جو بینگ اے پولیٹیکل ورکر اپنا مائنڈ جب میں نے اپلائی کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آخری حربان کے پاس فارم 45، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ان کی مرضی کہ وہ فارم 45 میں کسی مخالف کینڈیڈیٹ کے 5 ووٹ لکھے ہیں، اس 5 کو وہ 1500 انٹر کر تو یہ تو ان کی مرضی ہے. اور وہ پھر پریکٹیکلی پھر ہم نے دیکھا اس دن آپ کی طرف سے بھی فائرنگ ہوئی. دیکھیں نا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو الزام ہے. انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ پولیس والوں پولیس والوں نے خود تردید کی اس کی، انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ تو اب جب وہ ان کی تردید بھی آ گئی ہے تو پھر تو تھوڑی بہت تحقیقات ہونی چاہیے تھی. اور میرے خیال میں وہ چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت، تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا بھی کہ نہیں، پرائم منسٹر نے کہا تھا پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ ان کی طرف سے حملہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں شرم نام کی چیز تو ان کی کتاب میں کوئی ہوگی نہیں جو اس کے بعد، مطلب فارگیٹ اباؤٹ محسن داوڑ،
4 بندے اس میں شہید ہوئے, 15 بندے اس میں زخمی ہوئے. اور یہ انسان کو تب تک احساس نہیں ہوتا جب تک خود اس عمل سے گزرے نہیں. اور یہ مکافات عمل ہے, یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. ہم نے پریکٹیکل ایگزامپل ایک دفعہ پہلے بھی دیکھی ہے, جب خڑ کمر میں اسی طرح کا ہمارے ساتھ ہوا کہ اس میں بھی اللہ نے مجھے بچایا. اس میں 15 ہمارے ساتھی شہید ہوئے اور 70 سے زیادہ اس میں زخمی ہو گئے تھے. تو اس کو بھی اس وقت ایک سیاسی جماعت نے اسی طریقے سے ڈیفینڈ کیا تھا جس طرح آج انوار الحق کاکڑ پاکستانی فوج کی بربریت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اس وقت ایک اور سیاسی جماعت نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا جو بعد میں جو اب خود بالکل ہمیں یاد ہے, اور وہ آج منظر عام پر بھی نہیں آ سکتے جو پارلیمان میں کھڑے ہو کے. اور اس وقت بھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ نوکری بڑی کم عرصے کے لیے ہوگی, 2-3 سال کے لیے ہوگی, اور آپ کو بھاری بھی پڑے گی. اپنی قوم کی فکر کریں. تو یہ اب جو موصوف ہیں جس نے کہا تھا اس دن, بینگ اے پرائم منسٹر, چونکہ وہ ایک نو بڈی کو آپ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر بناتے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر بات ہے اپنی نوکری کرے گا. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ آج اسی پوائنٹ پر آ گئے جو آپ کے تحفظات تھے, آج وہ جو آپ پہ تنقید کیا کرتے تھے آج ان کے بھی وہی تحفظات ہیں. تو آپ سب اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات اگر میں کر لوں تو, کیونکہ آپ کے مقابلے میں جو جیتا تھا وہ JUI کا کینڈیڈیٹ تھا. اب کتنی عجیب سی بات ہے کہ JUI کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہرایا گیا ہے صوبے میں, ٹھیک ہے, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, یہاں آپ کا مینڈیٹ چرا کے اس کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں یہ کہیں وہ پاکٹس. 2 چیزیں ہیں. ایک تو اوورال پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے, میں اس پہ بعد میں بات کروں گا. ایک یہ اسپیسیفک الیکشن کے حوالے سے مولانا صاحب کی جو سٹانس ہے. اب تک جتنے بھی ان کی پریس کانفرنسز ہوئی, جتنی بھی ان کی تقاریر ہوئی ہیں, جتنی بھی ان کا جو غم و غصہ سامنے ہے, اس میں انہوں نے ایک حلقے کی بھی نشاندہی نہیں کی گئی کہ کون سا حلقہ ایسا ہے جہاں میں جیتا ہوں اور مجھے ہرایا گیا ہے. اچھا, اگر آپ کے علم میں ہو تو پھر آپ بتا دیں. کہیں بھی اس نے کسی ایسے, میرے خیال میں ان کا غصہ میرے خیال میں ان کا غصہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اگر پنجاب میں کسی کو فارم 47 کے ذریعے جتوا سکتے ہیں تو ہمیں بھی جتوا دیتے. آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. تو وہ شاید ان کا غصہ اس لحاظ سے ہے. باقی اب تک اگر ان کے ساتھ کوئی داندلی ہوئی ہے تو کوئی ایک حلقہ تو وہ بتا دیتے نا کہ اس حلقے میں ہمارے ساتھ داندلی. خیر, مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہاں پر وہ تو ہے نا, روٹس تو ہے نا. نہیں, روٹس کی الگ بات ہے. اگر ایک ووٹ بینک تو ہے نا. نہیں دیکھیں نا, اگر ہے اور اگر کوئی ایسا حلقہ ہے جہاں پر وہ جیتے تھے اور ان کو ہرایا گیا ہے تو وہ سامنے لے آتے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے, اب تو ثابت ہو گیا کہ کس کے کہنے پر آیا تھا. آپ اس کو مانتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر آیا تھا؟ دیکھیں نا, میں جو چیز میرے علم میں ہے میں اس پہ بات کروں. جی, عمران خان کے ہم پہلے دن سے خلاف تھے. اس دن سے خلاف تھے جب وہ پرائم منسٹر بن رہا تھا یا اس کو بنایا جا رہا تھا, یہی باجوہ اور اس کی ٹیم اس کو بنا رہی تھی. اس وقت اس کے خلاف تھے. جی, کافی بڑے بڑے آفرز ہوئے ہیں, منسٹریز, یہ ایڈوائزرشپ, XYZ, لیکن ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی. جی, اس وجہ سے مخالفت کی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کو زبردستی, وہ ان کا مینڈیٹ تھا نہیں اور ان کو اس عہدے پر بٹھایا جا رہا تھا. جی, اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا گیا اور 25 کروڑ عوام کی پارلیمنٹ کو ایک کرنل کے ماتحت کر دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہی تھی, تو ہم تو پہلے دن سے اس کے خلاف تھے اور اپوزیشن میں بیٹھے تھے. صحیح. تو اپوزیشن کی جب اس طرح کی ایک موو اس کو ہٹانے کی آئی تو ہم نے تو ضرور اس کو سپورٹ کرنا تھا. ہم نے اس وقت بھی عمران کی مخالفت کی تھی جب وہ اور باجوہ ایک کلب, کس طرف سے بھی آئے, ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی جب عمران خان اور باجوہ یکجان 2 کلب تھے یا کالب تھے, آئی ڈونٹ نو, تو اور ایک پیج پر بھی تھے. تو ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی جب باجوہ, فیض, عمران سارے ایک پیج پر تھے. بعد میں باجوہ نے پیج بدلا, یہ تو پھر باجوہ سے کوئی بعد میں پوچھے کہ آپ کیوں اپنے کیے ہوئے گناہ پر پھر بعد میں نادم تھے. بائی دا وے ہمارے ساتھ تو رابطہ اپوزیشن نے کیا تھا, شہباز شریف نے کیا تھا, ہمارے ساتھ رابطہ شہباز شریف نے کیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ آلریڈی اپوزیشن کا حصہ ہیں
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ اٹس این irreparable loss. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جی. تو وہ ہم تو بالکل اس موو کی حمایت کریں گے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد ہو. ٹھیک. باقی کون لایا ہے, کس مقصد کے لیے لایا ہے, کوئی اور اپنا پیج بدل کر سائڈ یا اپنے کیے پہ نادم ہو یا اس سے توبہ طائب ہونا چاہیں, وہ اس کی اپنی مرضی, آپ ان سے پوچھیں. پھر اچھا, یہ جو آپ نے کہا نا توبہ طائب ہونا چاہے, میں تھوڑا سا اس کو اس طرح بھی دیکھتی ہوں محسن صاحب کہ ہر دفعہ یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی دلارا آپ کا بن جاتا ہے, اس کو لایا جاتا ہے, بٹھا دیا جاتا ہے سنگھاسن پہ, اور پھر اس کے بعد انہی سیاستدان جو مطلب تھوڑے سے ناراض ہوتے ہیں, پھر ان کو دلارا بنا کے پہلے دلارے کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا, سیاستدان کیوں نہیں سمجھ رہے. آئی ایگری. دیکھیں نا, پچھلے دنوں اس پہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ 75 سال سے ہم ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں. ایک کو اتنا مارتے ہیں, اچھا دوسرے کے ذریعے یہی اتنا پیٹتے, اتنا ان کو رگڑا دیتے ہیں کہ وہ پھر جب 2-2.5 سال بعد فوج کا موڈ بدلتا ہے, یا مطلب وہ اپنا جو موڈ بدلتا ہے, یا آپ ان توقعات پر پورے نہیں اترتے. نہیں, وہ میرے خیال میں موڈ کی بات ہے نا. لیکن عمران خان کی اگر ہم بات کریں تو حکومت تو اس نے نہیں کی, سب کچھ تو اس نے سرنڈر کر دیا تھا پاکستانی فوج کو. جب پارلیمنٹ کی لیجسلیشن سرنڈر ہو گئی تھی, جب پورے کے پورا پارلیمنٹ سیکریٹریٹ سرنڈر ہو گیا تھا کرنل کو, تو باقی تو ظاہر بات ہے پر ڈیفینیٹلی. لیکن ابھی تو ڈٹے ہوئے ہیں نا. ابھی بھی نہیں ڈٹے ہوئے. کیا وہ بدل گئے ہیں؟ کون؟ عمران خان صاحب. میرے خیال میں ہم نے میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی دیکھا, اور جس طریقے سے پھر وہ پھر بدلا ان کی پارٹی کا, جی میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے بدلیں گے. اچھا, یہ تو میرے خیال میں شاید ابھی کافی عرصے سے یہ دیکھیں نا, بنیادی طور پر میں لیکن ابھی تو پی ٹی آئی کا ایک بڑا اسٹرانگ موقف ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. مجبوراً ہے, ان کو وہاں سے لفٹ نہیں مل رہی. تھوڑی سی ان کو لفٹ ملے گی, بڑی معمولی سی بھی. میں دیکھیں نا, یہ الیکشن کے دوران بھی ایک انٹرویو میں نے کہا تھا کہ پرانی تنخواہ سے کم تنخواہ کی آفر بھی اگر ان کو ہوئی تو پی ٹی آئی اس پہ بھی راضی ہو جائے گی. خیبر پختونخوا کی کابینہ جو اس دن ایک افطار پارٹی میں گئی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, تو کیا وہ پرانی تنخواہ سے تھوڑی سی کم تنخواہ لینے گئی ہے, یا کیا قصہ تھا؟ دیکھیں نا, یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے, اس کے علاوہ بھی کافی ایگزامپلز ہیں. اچھا, یہ میرے خیال میں ایک بیانیہ بن گیا تھا کہ بھئی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی فوج ہے پی ٹی آئی, اور چونکہ یہ بہت بڑا پاپولر بیانیہ ہے آج کل امانگس جنرل پبلک, تو وہ اس بیانیے پہ سفر کرتے ہوئے مطلب وہ انہوں نے الیکشن لڑا, صحیح, اور اس کے رزلٹ بھی پھر ان کے حق میں آئے. باقی میں شروع سے اس میرا بڑا میں یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ بنیادی لڑائی کی ان کی نہیں ہے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب کی تو ابھی بھی وہ لڑائی نہیں ہے نا فوج کے ساتھ کہ وہ کہیں کہ بھائی آپ مسنگ پرسنس پر بات کریں, ٹھیک ہے نا, آپ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یا اس میں جو فلاز تھے تو تمام نیشنلسٹوں کی تو ہے نا. میری گزارش سن, جی ان کا وہ اختلاف نہیں ہے فوج کے ساتھ, پالیسی کا اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ, ان کا اختلاف صرف عشیرباد کا ہے. اچھا, کہ بھئی آپ میرے علاوہ کسی اور کو کیوں گود لے رہے ہیں, ان کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے فوج کے ساتھ. اور یہ وقت پھر ثابت بھی کرے گا کہ وہ پرانی سی بھی کم تنخواہ پر ابھی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بہرحال وہاں سے اشارے کی, لیکن آپ خود آپ اندازہ لگا لیجیے جو ہمارا انسیڈنٹ ہوا, جی, چونکہ فوج انوالو تھی, الیکشن ریگنگ تھی نا, اس کے خلاف ہم بھی احتجاج کر رہے تھے, اور باقاعدہ ہمارے ساتھ مقابلہ بھی جو تھا وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کا تھا. یہ جو جن کو جتایا گیا تھا وہ تو کافی پیچھے تھے. اچھا, لیکن چونکہ یہ انسیڈنٹ جو تھا اس میں فوج انوالو تھی, پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف خاموش رہی. اس طریقے سے ان کو مطلب ایک آپ اگر ریگنگ کے خلاف ایک محاذ یا ایک کمپین یا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو ایک بہت بڑا
مٹیریل آپ کے ہاتھ آ گیا یہی کہ سوال بھائی میں 4 کرنا بندے چاہتی شہید ہو گئے. یہی سوال میں کرنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے, آپ کے تحفظات ایک ہی ہیں, پہلے میں نیشنلسٹ کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن ابھی میں یہ جو ریگنگ کے حوالے سے آپ پاکستان تحریک انصاف, JUI اور بھی کئی جماعتیں ایک ANP عوامی نیشنل پارٹی ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں, تو پھر آپ اکٹھے جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہم تو خود اب یہ الیکشن کے بعد یہ جو واقعہ ہوا تو کچھ عرصہ اسپتال میں رہا, اس کے بعد پھر اسپتال کے بعد بھی میں گھر پہ ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. تو فارملی ابھی یہ میرا آج پہلا انٹرویو ہے قسم سے آپ کہہ سکتے ہیں. ریڈیو کو 1-2 دفعہ میں نے فون پہ دیے تھے. عید کے بعد تو ہم پوری اپنی ایک اسٹریٹجی بنائیں گے اس تحریک انصاف پورے بھی صرف الیکشن کے حوالے سے نہیں. تحریک انصاف میں تھوڑا سا وہ کر لوں تاکہ آپ کو جواب اور بھی واضح ہو جائے. عید کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف بھی کوئی اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ساری جماعتیں جو کہ اس کو ریگنگ یا ریگڈ الیکشن کہہ رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو کیا آپ اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ لیکن ہم اس کا جائزہ لیں گے پھر کہ وہ الیکشن کے ریگنگ کے حوالے سے ان سیاسی جماعتوں کا یا ایک جماعت کا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب کچھ سیاسی جماعتیں تو بینیفیشریز بھی ہیں اور اس کے بعد وجود وہ ریگنگ کا الزام بھی لگا رہی ہیں اور خود ریگنگ کے بینیفیشریز بھی ہیں. وہ تو اس وقت کے ساتھ پھر ہم جائزہ لیں گے کہ کون سی سیاسی جماعت آ رہی ہے, ان کا موقف کیا ہے. لیکن اپنی ہم ضرور ایک اسٹریٹجی صرف الیکشن ریگنگ کے حوالے سے نہیں, اوورال بھی اپنی پارٹی چونکہ نہیں ہماری پارٹی ہے اس کی نہیں ابھی تک JUI PTI کسی نے بھی اپروچ نہیں کیا؟ عوامی نیشنل پارٹی نہیں. اچھا, عوامی نیشنل پارٹی سے مجھے یاد آیا کہ عوامی نیشنل پارٹی, پھر اس کے بعد PTM, اور اب آپ کی اپنی علیحدہ سے جو نیشنل ڈیموکریٹک, اس کو ہم کہتے ہیں NDM. ٹھیک ہے, تو یہ سفر جو تھا, حالانکہ میں جب دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ جو نیشنلسٹ ہے ان کے تحفظات, ان کے مطالبات, ان کے مسائل, ان کے مشکلات ایک ہی ہے, کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے. تھوڑا سا گما پھرا کے بات ہو سکتی ہے لیکن بنیادی نقطہ ایک ہی ہے. تو پھر یہ کیا ایک سفر آپ نے شروع کیا عوامی نیشنل پارٹی سے اور پھر اب علیحدہ جماعت؟ لیکن یہ عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے جو ہمیشہ سوال ہوتا ہے مجھ سے, میری کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو ایوائڈ کروں. کافی وقت وہاں پہ ہم نے گزارا, اپنی جوانی وہاں پہ گزاری, اسٹوڈنٹ لائف پوری وہاں پہ گزاری, اور بہرحال پھر بھی ہم نے تو نہیں چھوڑی تھی. ہمیں تو وہاں سے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی. ہماری پوری تنظیم کو, کیونکہ میں یوتھ ونگ کا چیئرمین تھا. وجہ کیا بنی؟ تو پوری یوتھ ونگ کی کو ہی انہوں نے پھر ختم کر دیا. وجہ کیا بنی؟ لیکن میرے خیال میں شاید وہ جو زیادہ کرٹیکل وہ کچھ مصلحتیں ہوں گی شاید, اس کی وجہ سے وہ آوازیں جو شاید بہت ہی زیادہ اس وقت کھل کر ہم نے, کیونکہ وہ اس وقت تو ہم PTM شروع ہو گئی تھی تو میں بھی بڑا کھل کر ان کو سپورٹ کر رہا تھا, تو اس وجہ سے چند کوارٹرز پر ان پر پریشر تھا. اچھا, تو میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. PTM پہ آ جاتا. ہاں, پھر اس کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. وہی پھر بعد میں اس کی وضاحت دے سکتے ہیں کہ کیا ہوا. بشرا گوہر بھی تھی, خٹک صاحب بھی تھے, لطیف لالا وغیرہ سب آ گئے تھے, بشیر مٹا صاحب, لطیف لالا. لیکن PTM کا مسئلہ یہ, PTM تو ابھی بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے, لیکن PTM از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ایک سیاسی جماعت بنے, لیکن بہرحال وہاں پر لیکن آپ کے اور منظور کے بہت زیادہ اختلافات بھی سامنے آئے. نہیں, اختلاف صرف اس حد تک تو آپ کہہ سکتے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سیاسی پارٹی بنے, میں چاہتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی بنے, کیونکہ سیاست ایک سیاسی پارٹی کے بغیر ہو نہیں سکتی. موومنٹ کا ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹیو تو ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم پالیٹکس کے لیے سیاسی پارٹی ضرور ہوتی ہے. کیوں وہ بھی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک TTP ہے نا, وہ اکثر یہ کہتی ہے کہ جی یہ جمہوریت اور یہ سارا اور کانسٹیٹیوشن اور ان چیزوں کے خلاف. تو ہم جمہوریت پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو آپ کو پارلیمان میں جا کے کرنی چاہیے تاکہ آپ کی آواز مؤثر ہو.
تو منظور کیوں اس کے خلاف تھا؟ یہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ خود ہی پر اس کو زیادہ اچھی طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن وی ڈس ایگریڈ آن دس، اور پھر ہم نے کہا کہ اب وہ نہیں چاہتے تو بہرحال ایک ضرورت تو ہے، ہم نے تو سیاست کرنی ہے، کیونکہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہم کیا کرتے، سیاست تو ہم نے کرنی تھی، اور سیاسی پارٹی کے بغیر پھر سیاست ہو بھی نہیں سکتی تھی. پھر ہم نے فیصلہ کیا، ہمارے ساتھ اور جو کافی بڑے سیاسی قائدین تھے، علامہ جنت الفردوس نصیب کر، لطیف لالا، اکرم شاہ لالا، وہ بھی ہم میں موجود نہیں ہیں، بشیر مٹا صاحب اور بشرا گور صاحب، افرا صاحب پٹک صاحب، اور بھی مطلب یہاں پر بلوچستان میں، سندھ میں کافی ہمارے ایسے پولیٹیکل ورکرز تھے جن کی خواہش تھی کہ ایک سیاسی پارٹی بنے. وہ یہ جو جتنی بھی سینئر سیاسی قیادت کا میں نے نام لیا، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ایک سیاسی جماعت بنے، لیکن اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر نوجوان ہی ہو. اچھا. تو وہ یہ جتنے بھی میں نے نام لیے، میں خود تو ان کا ایک سیاسی شاگرد ہی تھا، لیکن بہرحال یہ سہرا میرے سر ہی انہوں نے رکھا. اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب جو تھے مزمل شاہ صاحب، وہ بھی جوان، پوری تقریباً آپ کی پوری مطلب تو یوتھ کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہے اور ضرورت بھی تھی. آپ نے یوتھ کی بات کی، لیکن اگر ہم پاکستان کے وہ جو ایک الیکٹیبلز کا ایک معاملہ ہے، اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، انفیکٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے جو پارٹی ہے اس میں ایک چینج آیا کہ انہوں نے جس پر ہاتھ رکھ دیا، وہ چاہے نوجوان تھا یا بزرگ تھا یا جو بھی تھا، ان کو ووٹ ملے. لیکن نارملی یوتھ کو ووٹ ملتے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ رسک کیسے لے لیا؟ دیکھیں نا، یہ تو آپ نے ٹریڈیشن توڑنی ہے، اور ٹوٹتی بھی ہے. اچھا. یوتھ، اگر کوئی ایسا یوتھ لیڈر ہو جو کنیکٹڈ ہو جنرل پبلک کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ، تو میرے خیال میں یوتھ ضرور اس کو سپورٹ کرے گی. کیونکہ 60% پلس جو ہماری آبادی ہے وہ یوتھ ہے، تو وہ پاسبلٹی بالکل ہے اس کی. اب یہ بات ہے کہ ٹریڈیشنل سٹرکچر یہاں پر ایسا بن گیا ہے، لیکن وہ ٹوٹ سکتا ہے، اور ٹوٹا بھی ہے، مختلف کیسز میں ٹوٹا ہے. پریکٹیکل ایگزامپلس موجود ہیں. ہم نے خود جب الیکشن لڑ رہے تھے تو کافی اپنے جو ہم خیال ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر پیسے کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. لیکن میں نے کہا نیریٹو جو ہے وہ سب پہ باری ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک مضبوط نیریٹو ہو، اس کے ساتھ پھر آپ الیکشن میں جائیں تو پبلک آپ کو سپورٹ کرے گی. یہ الیکشن ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سائنس ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، مختلف فیکٹرز ہیں، اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ مطلب یہ صرف یوتھ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ یوتھ ہیں اور آپ کو پھر بس اسی بنیاد پر صرف آپ کو لوگ سپورٹ کریں. کافی فیکٹرز ہیں جس پر کافی محنت کی بھی ضرورت ہے، گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے. لیکن مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، تب تو آپ قبولیت کے بغیر تو آپ پارلیمان میں جا نہیں سکتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. قبولیت کس کی؟ میں جس قبولیت کی طرف دیکھیں نا، میری نظر میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر عوام کی قبولیت ضروری ہونی چاہیے. یہ دوسری طرف جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، میرے خیال میں اس قبولیت کے ذریعے اگر آپ پارلیمنٹ تک پہنچ بھی جائیں تو وہ مطلب آپ کو خود بھی اندر سے تو آپ کا ضمیر کبھی کبھی آپ کو آواز دے گا کہ بھائی دیتا ہے آپ کو اب وہ اگر بے حس ہو جائیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن ضمیر تو عوام یہ سوال کرتی ہے. ہم جب عوامی حلقوں میں جاتے ہیں، ایک اور چیز ہے، یہ اس موجودہ الیکشن میں پولیٹیکل ورکرز کا اور ایونچولی پھر جنرل پبلک کا سیاسی عمل کے ذریعے سیاسی عمل سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اچھا. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمپینز ہے، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ پولنگ ایجنٹس، یہ ووٹ کو ڈالنا، لوگوں کو کنونس کرنا، یہ چیزیں اب میٹر نہیں کرتی. لیکن یہ اچھا تو نہیں ہوا نا، یہ بہت برا ہوا. شاید یہ ڈیلیبریٹلی کیا بھی ہے اور پورے نظام سے لوگوں، کیونکہ آپ اگر اس دفعہ دیکھ لیں تو یہ ایک الٹرنیٹیو نیریٹو اور ایک الٹرنیٹیو فورس اس وقت بڑی تیزی سے پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے.
اور وہ بندوق کی طاقت سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور بندوق کی طاقت سے یہاں پر اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو اس الیکشن میں کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اسی گیم پلان کا حصہ ہو کہ ہمارے معاشرے کا اور خصوصاً پھر ہماری یوتھ کا اس نظام پر سے ہی اعتماد اٹھ جائے اور وہ بھی بلٹ کی طرف جائے. چونکہ شاید جتنی بھی ویسٹرن پاورز ہیں ان کی بھی آج کل یہ خواہش ہے کہ اس پورے علاقے میں ایسا کیوس ہو، ملیٹنسی ہو، اور یہ جو چین کی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو جس طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ملیٹنسی کے ذریعے ہی اس کو کنٹین کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ابھی ہوا یہ آگے کے گیم پلان کا ایک حصہ تھا؟ میرے خیال میں. اچھا وہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو بات کی کہ اس کے اوپر آپ کی ایلیگیشن تھی، اس کے بارے میں آپ نے بات کی، لیکن آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن اور بھی ہے اور وہ ہے اشرف غنی حکومت کو سپورٹ کرنا. اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو سرحد پار میں جو کچھ ہو رہا تھا آپ کو ان کا، اگر میں ذرا سخت لفظ استعمال کر لوں تو پی ٹی ایم چاہے تھے، آپ بھی ان کا حصہ تھے، آپ کو ایجنٹ کہا جاتا تھا ان کا. لیکن اشرف غنی کو ہم اس لیے سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ افغانستان کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہاں سے کوشش ہو رہی تھی کہ جتنے بھی یہ جو بندوق بردار گروہ ہیں مختلف نام سے یہاں پر پاکستان میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، ان کے ذریعے ان کی گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پر جمہوریت کو چھیڑا گیا اور وہاں پر طالبان کو امپوز کیا گیا تو وہ پھر یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ وہ آپ وہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں افغانستان میں، وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ پھر طالبان کو پاکستان میں مل جائے گی. اب یہ جو کابل کے کولیپس کے بعد میں نے چند دن بعد یہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، دی نیوز میں چھپا تھا، اور اس میں میں نے لکھا تھا کہ افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈنے کے چکر میں پاکستان حقیقت میں طالبان کو پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ دے آئے ہیں. اور وہ پریکٹیکلی اس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ آپ وزیرستان میں اگر دیکھ لیں یا پوری پختونخوا میں جہاں بھی پہلے ہیں طالبان، تو چونکہ وہاں پر وہ جو فٹ سولجرز تھے ان کا کام تو لڑائی تھا، وہاں پر جنگ ختم ہو گئی تو ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کرنا تھا افغانستان سے، پھر ان کو یہاں پر بھیج دیا. ایک اگر ٹی ٹی پی کا بندہ ہوتے ہیں 10 ان کے ساتھ وہاں ہوتے ہیں. تو یہ ان کا مل کر ایک ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ مل گئی. اپنی ان کے ساتھ ایک ریاست ہے، اس ریاست کو بھی دنیا کی کئی اقوام بڑی بڑی قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں. ابھی کل پرسوں انہوں نے بیان بھی دے دیا. تو وہ اب اس دفعہ جو یہ اب ماحول بنا ہے، میرے خیال میں اس کا اختتام بڑا ڈراؤنا ہوگا. خدا نہ کرے، لیکن بہرحال جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنے آنکھوں کے سامنے، اور ریاست شاید ڈیلیبریٹلی یہ چاہتی بھی ہوں کیونکہ وہ نہیں ہو سکتا ہے ہم سے مس کیلکولیشن ہوئی. نہیں، مس کیلکولیشن نہیں، آپ ایک دم الزام لگا رہے ہیں کہ ریاست چاہ رہی ہے. نہیں، میں الزام نہیں لگا رہا. ہو سکتا ہے نہیں، میں الزام نہیں لگا رہا، یہ حقیقت ہے. کیونکہ ہمیں جو بتایا جاتا تھا اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے بہت بہتر طریقے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے ایسے لگتا ہے یا ہم جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید مس کیلکولیشن ہوئی ہے. لیکن مس کیلکولیشن نہیں نا، وہ اگر مس کیلکولیشن ہوتی تو اس کے بعد تو وہ اصلاح کر لیتے نا. اگر آپ کو یہ شاید یہ انداز ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، مس کیلکولیشن ہو گئی، جو بھی آپ نام دے اس کو، اس کے بعد آپ اپنی اصلاح کر لیں. تو کیا نہیں کی؟ ابھی تک نہیں کی. کیا ابھی تک نہیں کی. اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے ہمارے قبائلی علاقے اب زام علاقے ہیں، زام علاقوں میں کیا ابھی بھی ویسی کوئی موومنٹ، ویسی کوئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ وہ کمپلیٹ ٹیک اوور ہو چکا ہے وہاں پہ، ریاست ریٹ ختم ہو چکی ہے. 9/11 کے بعد جو صورتحال طالبان تقریباً کمپلیٹ ٹیک اوور کر لیا. جہاں بھی وہ جس ٹائم آپ دیکھیں نا وہ ویڈیوز آتی ہیں ہر دوسرے دن، وہاں پر میرلی بازار میں پیٹرولنگ ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں بعض ویڈیوز جو ہیں فیک ہوتی ہیں، پرانی ہوتی ہیں، ان کو دوبارہ ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں نا، آپ کے سامنے ایک ایسا بندہ نہیں بیٹھا جو لاہور یا کراچی یا اسلام آباد میں بیٹھ کر صرف وزیرستان کے بارے میں تجزیہ کرتا ہے. ہم آپ کو آنکھوں دیکھ کا حال بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے اوپر جب اٹیک ہوا 2 گھنٹے تک لڑائی چلتی رہی. جی ٹھیک ہے نا. کوئی وہ تو ہمارے اپنے لوگوں نے پر وہ مزاحمت کی، وہ پولیس بھی تھی، لیکن بہرحال جس لیول کی، چونکہ یہاں پر پہاڑوں کی جتنی بھی چوٹیاں تھیں وہ تو فوج کے قبضے میں ہے، تو وہ وہاں سے کچھ نہیں ہوا. اور وہ جہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی کافی
یہ پہاڑوں کی چوٹی پر وہ موجود تھے. تو وہاں سے کن فائرنگ علاقوں کو ٹیک اوور دوبارہ کر لیا ہے؟ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ شمالی وزیرستان سے اگر آپ شروع ہو جائیں, بنو کی اگر آپ صورتحال دیکھ لیں, وہاں پر بھی پچھلے دنوں انہوں نے باقاعدہ ایک چیک پوسٹ مختلف جگہوں پر لگائی تھی, وہ اپنی پیٹرولنگ کر رہے تھے. لکی مروت کی بھی یہی سچویشن ہے, ڈی خان اور ٹانگ کی بھی یہی سچویشن ہے, ٹھیک ہے نا. آئے دن جو اٹیکس ہوتے ہیں. اور اچھا, اگر آپ یہ بات کریں کہ بھائی ویڈیوز فیک ہوتی ہیں, تو فگر آپ نکال کر دیکھ لیں. میرلی میں جو اٹیک ہوا, جس لیول کا اٹیک ہوا پورے ملٹری کمپاؤنڈ پر, اور پھر جس طریقے سے وہاں پر پولیٹیکل ورکرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جس طریقے سے وہاں پر ملک وہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو جے یو آئی سب سے زیادہ نشانے پر ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی جے یو آئی کے ایک میرے خیال میں کوئی محفوظ نہیں ہے. ایک ہی دن میں 2 وارداتیں ہوئی شمالی وزیرستان میں. ایک پولیس عیسائی جس کا ادروائز پیپل پارٹی کے ساتھ تعلق تھا, دوسرے جو تھے وہ جمعیت علماء اسلام کے تھے. اس سے پہلے ہمارے پارٹی کے کئی ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جے یو آئی کو بھی کیا گیا ہے, ملک کو بھی کیا گیا ہے. مطلب نو بڈی از فیئر. دیکھیں نا, دے جسٹ وانٹ ٹو بی ان دا نیوز اور اسپریڈ دا ٹیرر. مجھے یاد آتا ہے کہ 2007-8 میں جب ڈیرہ اسماعیل خان میں فرقہ واریت ہو رہی تھی, تو آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. تو ادھر بھی یہی ہوتا تھا, ایک دن سنیوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا, ایک دن شیعوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا. اہل تشیع کا جو ہے نقصان زیادہ ہوتا تھا, وہ صرف زخمی ہوتے تھے. تو وہ ایک تاثر یہ بڑھ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حد تک صداقت ہے, لیکن جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے پھر سے. بالکل ہو رہا ہے. وہ میرے خیال میں اب تو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد آپ کسی چیز کو, سوشل میڈیا وہ اتنا افیکٹولی یوز کر رہے ہیں, جس طرح یہاں کی سیاسی جماعتیں اتنا افیکٹولی وہ یوز نہیں کر رہی ہیں. ہم تو پہلا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, وہ تو کتنی دنوں سے پوڈ کاسٹ اپنا ہر رات شروع کو ان کر کے چکے ٹویٹر ہیں. اسپیسز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی. اچھا, ایک اور بات جو میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی کہ افغانستان کے نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری نے پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ TTP کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں, کیونکہ پاکستان میں تشدد افغانستان تک پھیل رہا ہے. لیکن نا یہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کو, اس کے دوسرے دن ہی فقیر محمد ان کے جو نائب ہے TTP کے کنڑ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ افغانستان میں اسلامی شریعت اور پاکستان میں نہ ہو, ہم پاکستان میں بھی یہی قانون نافذ کریں گے. بالکل مجھے یاد ہے. تو وہ اس کے بعد یہ جو گرینڈ ڈیزائن ہے اس کا حصہ یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پر بھی آباد دینے, ان کو اسپیس دینی ہے, یا انہوں نے یہاں پر اپنی خلافت بنانی ہے, یا ان کو ڈیفیکٹو کنٹرول دینا ہے, کسی بھی شکل میں ان کو یہاں پر لانا ہے. تو اسی منصوبے کے تحت پھر یہاں پر مذاکرات کے ذریعے ان کو لایا گیا. اور بائی دا وے یہ پروسیس اس وقت شروع ہوا جب عمران خان پرائم منسٹر تھے. لوکل قبائلی جرگے جاتے تھے ان سے مذاکرات کرنے. پھر جب رجیم چینج ہوئی تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ بجٹ کے بارے میں, بجٹ سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی 2022 میں. تو وہ اس میں پھر بجٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی. تو یہ کتنے صوبے کو, کس صوبے کو کتنا جا رہا ہے, فاٹا کو کتنا جا رہا ہے, ایکس فاٹا کو, سندھ کو کتنا جا رہا ہے. تو پھر میں نے آخر میں ایک بات پوچھی شہباز شریف صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے اس میں TTP کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں. تو انہوں نے کہا TTP کے سے بجٹ سے کیا تعلق. میں نے کہا ہے. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ان قریب آپ سے ڈیمانڈ ہوگا ان کے لیے پیسوں کا بھی. اس نے کہا کیا. میں نے کہا جرگے ہو رہے ہیں. اس نے کہا کون کر رہا ہے. میں نے کہا فوجی کی عادت, فوجی جو ہے وہاں پر ری سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے. وہ میں نے کہا جرگے بیچ رہے ہیں. اس نے کہا مجھے تو ان کے لیے میں کچھ نہیں تھا. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ تو میں نے بجٹ کے لیے بلائی. میں نے کہا بجٹ کی ہی بات ہے کہ وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو وہ پھر بہرحال باقی سیاسی پارٹی کی سیاسی قیادت بھی موجود تھی, بلاول بھٹو صاحب وغیرہ سب موجود تھے. تو جب ہم نے بار بار اس چیز کو چالا, پارلیمنٹ میں بھی اس کی بات پر بات کی, پھر بلاول صاحب نے بھی اس کا مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کو بریف کرنا چاہیے. تو پہلی دفعہ ہمیں بلایا گیا پیم آفس, وہاں پر ہمیں بریفنگ دی. اس میں آرمی چیف اس وقت کیا جنرل باجوہ صاحب, فیض حمید اس وقت کور کمانڈر تھے, اور یہ موجودہ جو DI اس وقت بھی DI. تو ہمیں بریفنگ دی تھی. بریفنگ کا نچوڑ یہ تھا کہ مذاکرات کے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. اچھا. اور اس کے بعد پھر جتنی بھی سیاسی قیادت تھی وہ سب نے کہا کہ بس جب آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے آپ پھر کریں.
میری جب باری آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو آپ بتائیں کہ آپ کا اور ان کے مابین پوائنٹ آف ایگریمنٹ کیا ہے, آپ کا اور ٹی ٹی پی کے مابین. وہ یہاں پر اپنی خلافت چاہتے ہیں, اپنی اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ سو کالڈ ان کی, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو سرنڈر کرنا ہوگا. تو میں نے کہا آپ کا پوائنٹ آف ایگریمنٹ کیا ہے؟ تو ان کے پاس نے کہا نہیں وہ ان کو تو سرنڈر ہونا ہوگا. میں نے کہا وہ پبلک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سرنڈر نہیں ہوں گے, ریاست فوج نکلے گی یہاں سے, فوج سرنڈر ہوگی, تو وٹس دا پوائنٹ آف ایگریمنٹ. اور پھر دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو وہ اسلحہ رکھیں گے, تو آپ کے کہنے کے مطابق ان کی تعداد 4-5 ہزار ہے, ان کے کہنے کے مطابق ان کی تعداد 30,000 ہے. تو ہم اگر آپ کے فگر کو ہی مان لیں کہ 4-5 ہزار ہیں, تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ سرنڈر کیے ہیں آپ نے 5-10-10 20-20 50-50 بندوں والے, ان سے ابھی تک آپ نے اسلحہ نہیں لیا, وہ اسلحے سمیت پھرتے ہیں, جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتے کرتے ہیں. تو آپ ان سے یہ گارنٹی کون دے گا کہ ان سے آپ اسلحہ لیں گے؟ اور پھر بہرحال پھر ان کے پاس کوئی خاص جواب تو تھا نہیں. تو بہرحال وہ پھر بحث کو انہوں نے گھمایا پھرایا, کوئی خاص ان کے پاس دلیل تھی نہیں. بہرحال پھر جب ہم ہاؤس سے نکلے تو پھر ایک پارٹی کی جو سینئر لیڈر تو اس نے مجھے کہا آپ نے ان کے پورے نیریٹو کو ہی ڈسمنٹل کر دیا, اتنی چمک دمک والی انہوں نے پریزنٹیشن بنائی تھی, اور وہ ایک ایک سیاسی رہنما کو وہ پہلے کنونس کر رہے تھے. تو اچھا اس کے بعد پھر جب بات آگے چلتی گئی اور یہ نئے آرمی چیف آیا اور وہ دہشت گردی پھیلی, بائی دا وے لوگوں نے بہت ریزسٹ کیا, لوگوں نے سوات سے لے کر وزیرستان تک لوگ نکلے, کافی ریزسٹ کیا. اس کے بعد پھر جب ہم نے پرائم منسٹر صاحب وہ وزیرستان میں آپریشن کی انہوں نے بات کی, پھر ہم اس کے خلاف بھی انہوں نے احتجاج کیا کہ بھائی یہ مطلب آپریشن آپ پہلی دفعہ کر چکے ہیں, جب تک آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی آپریشن ہم کرنے نہیں دیں گے. پھر جب انہوں نے دوبارہ میٹنگ بلائی نیشنل سیکیورٹی کی, تو اس میں پھر اس نے اس موقف کی ہماری تائید کی عاصم منیر نے کہ وہ غلط ہوا تھا, وہ جو مذاکرات کے ذریعے وہ آئے, وہ یہاں پر دوبارہ تو اب وہ بات غلط ہوئی تھی. میں نے کہا اگر وہ غلط ہوئی تھی تو جو ان کو لے کر آیا تھا تو یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی تو ہونی چاہیے. یہ مطلب آپ انسانوں 25 کروڑ انسانوں کی زندگیوں سے آپ کھیل رہے ہیں, اور بس صرف آپ اس ایک سٹیٹمنٹ پہ کہ بھائی وہ غلط ہوا تھا ہم اس کو دوبارہ ٹھیک کریں گے, تو اس ایک سٹیٹمنٹ پہ تو اب بری ذمہ نہیں ہو سکتے. میں نے کہا آپ کے علاوہ پوری یہ ٹیم موجود تھی. صحیح. میں یہ اب آپ سے یہ سوال کروں گی محسن کہ اے این پی بھی یہی چیز کہہ رہی ہے, آپ نے کہا اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی آوازیں نہیں چاہیے جو کسی کو قبول نہیں ہو, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 8 فروری کے بعد یہ جو الیکشن ہوا ہے 2024 کا, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایمل ولی خیبر روڈ پہ کھڑے ہو کے بڑی سخت سپیچ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ نشانہ بناتے ہیں ان قوتوں کو جن کے بارے میں آپ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈائریکٹ فیض صاحب کا اور جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں, اور کچھ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو انہوں نے کی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب نون لیگ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ کے ڈائریکٹ بات کرنے لگ گئے ہیں. چلے نون لیگ کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی بہت اس کا آپ نے کہا کہ نہیں واضح اسٹانس نہیں ہے, ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. لیکن نیشنلسٹ تو ایک پیج پہ ہیں ان تحفظات کے حوالے سے, ان کے تحفظات ایک ہیں, اس مٹی کی حفاظت ہے, ان کو وہ جو گیم ہے نظر آ رہی ہے کہ 9/11 کے بعد ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ایک بار پھر ریپیٹ ہونے جا رہا ہے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ وہ سینس ملا ہے. تو پھر آپ سارے نیشنلسٹ ایک پیج پر کیوں نہیں ہو جاتے؟ لیکن ہم نے تو کوشش کی, اللہ بخشا ہمارے استاد لطیف لالا کو, آخری دنوں میں انہوں نے بہت کوشش کی اچھا کہ ان سب کو اگر وہ اکٹھا کر سکیں. سب کے پاس گئے, سب کو انہوں نے اطلاع دی, سب کو منت سماجت کی, لیکن میرے خیال میں شاید ایگوز کا مسئلہ ہے, اور جتنی بھی پختون یا اوورال کمپرس کی عادت ہے وہ یہ سمجھتی ہوں کہ وی آر سپریم, اور باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری قیادت تلے متحد ہو جائیں, پھر بات ٹھیک ہوگی. ایگو سے بات نہیں نکل رہی.
اچھا باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سبھی یہی سوچتے ہیں, سب کا موقف بھی مور لیس اوور آل دیکھا جائے تو اس کسی وقت کا کنسسٹنٹ ہوگا, کسی کا اوکیجنلی ہوگا. وہ ایگو کی آپ نے بات کی, ابھی تو ہم یہ بھی بحث کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے, آپ نے تو خیر اسے ایک لارجر پکچر میں ہمیں دکھایا کہ وہ جو بیرونی قوتوں کے یا آپ کہیں سپر پاورز کے جو انٹرسٹ ہیں شاید ان کی ہم بھینٹ چڑھ رہے ہیں, لیکن آپ اگر ود ان پاکستان دیکھیں تو داخلی ہمیں یہ بھی حالات نظر آئے کہ وہ بھی ایگو ہی کا شکار ہو رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو کسی نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا, وہ بھی ٹھیک ہو نہیں ہو رہا. لیکن آپ نے ایک بات کی اپنی باتوں میں, لطیف لالا کوشش کر رہے تھے اکٹھا کرنے کی, ان کو قتل کر دیا گیا. جی وہ تو خیر ظاہر بات ہے, وہ مسئلہ الگ سے, اس میں کافی وہ ہے, ان کا ایک پرابلم تھا, لیکن ان کو بھی اس کا سمپلی نہیں دیکھا جانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے تھا, لیکن وہ صرف اس حد تک ہم اس کو اسپیسیفک رکھ نہیں سکتے, بات اتنی سمپل نہیں تھی. تو بہرحال انہوں نے بھرپور کوشش کی. یہ ہم کوئٹہ بھی گئے, یہاں پہ بھی جن کو وہ رابطہ ہو سکتا تھا سب کو, کچھ صرف انا ہے یا مفاد بھی ہے, کچھ دیکھیں نا, یہ تو پھر ساری چیزیں میرے خیال میں ایگو سب سے بڑا ہے. ٹائم چونکہ بالکل بعض اور بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں, لیکن میں نے سمپلیفائی کر دیا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ٹائم چونکہ ختم ہے, بس ایک چھوٹی سی بات یہ, آپ بار بار مطلب ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ ایگو, مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ ایگو سے بڑھ کر بھی کچھ ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم بغیر قبولیت کے پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے, تو انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے؟ انفارچونیٹلی. اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس 5-6 منٹ ہیں, تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. جی پلیز. ہم نے کیوں سرنڈر کر دیا؟ دیکھیں نا, یہ بہت بڑا عالمیہ یہ, کیونکہ ہم نے جس طرح شروع میں کہا کہ ایک سرکل میں چل رہے ہیں, ایک کو اوبلائج کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے دوسرے کی پٹائی کرتے ہیں, اور اس میں پھر اتنا غم و غصہ پھر اس میں بھر جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے سامنے پھر جب کوئی آفر رکھی جاتی ہے تو پھر وہ وہی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ پھر اپنا بدلہ بھی لیتا ہے, اور پھر اس نے جو کیسز بنائے ہوتے ہیں, جو چیز بھی کی ہوتی ہے, اس کو پھر صاف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں چارٹر آف ڈیموکریسی, ہم اگر ہم پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا تھوڑا جائزہ لیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, کیونکہ یہ جو اب جو سائیکل چل رہا ہے, یہ ایک دفعہ پہلے بھی چلا تھا نون لیگ اور پیپل پارٹی کے معاملے پر. وہ آخر میں جب پھر مارشل لا لگا پرویز مشرف کا, اور وہ ایک پوائنٹ پر ایگری ہو گیا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ بڑا سالڈ ڈاکومنٹ ہے, اس میں بہت کچھ ہے, اسی پر اگر ان دونوں سیاسی جماعتوں نے عمل کیا ہوتا, کیونکہ دونوں کو اقتدار تو ملا ہے بالکل, تو چونکہ جب اقتدار ملتا ہے تو ترجیحات تھوڑی بدل جاتی ہیں, اور اسی کی پھر مار پڑتی ہے جب وہ اقتدار میں نہیں رہتے ہیں. اب یہ جو ریسنٹلی اسلام آباد ہم اقتدار میں آ کے ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں, پرائورٹیز بدل جاتی ہیں. وہ یہ جب پی ڈی ایم بن رہی تھی تو اس وقت بھی اس میٹنگ میں نے کہا تھا کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی, ہمیں کسی نئے معاہدے کی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آدھ مسنگ پرسنز کا معاملہ بتا دیا, افغان پالیسی کے بارے میں 1-2 جملے اس میں لے. باقی چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ بڑا سالڈ ڈاکومنٹ ہے, اس پہ سب کچھ ہے. اس میں یہ تک ہے کہ بھائی آئی ایس آئی اور ایم آئی کو فنڈنگ کس طرح ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور اس کا سب کچھ اس میں موجود ہے. لیکن جب حکومت پہ آتی ہے پھر اس پہ عمل نہیں ہوتا. اب یہ جو ریسنٹلی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کرسی اتنی ظالم ہے کہ ہمیں ہمارے وعدے, ہمارے دعوے سب کچھ بلا دیتی ہے. دیکھیں تبھی تو پھر مار پڑتی ہے. یہ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک لیٹر بھیجا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بعض سیاسی پارٹیوں کے جو سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں جس طریقے سے ان ججز پر اعتراضات اتار رہے ہیں, الٹا دوسرے فریق کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو یہ اگر ایک نارم بن گیا اور آپ کی ہائر جوڈیشری بھی اس طرح پیرالائز ہو گئی, کنٹرول پہلے بھی ہوئی اتنی خاص, لیکن اس حد تک
کہ وہ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے لیے انصاف مانگیں. انصاف مانگ رہے تو ہیں. جب ججز اپنے لیے انصاف مانگنا شروع کریں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو ڈی جور اسٹیٹ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے. وہ تو آلموسٹ کولیپس کر گئی ہے. جب آپ کی عدلیہ اپنے لیے انصاف مانگے تو وہ عام شہروں کو پھر کیا کوئی ہوپ نظر آتی ہے؟ انصاف نہیں. پاکستان کے اس موجودہ آئینی ڈھانچے میں رہتے ہوئے تو شاید کوئی امید نہ ہو، لیکن اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اور مایوسی تو زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. آپ ان سے بات انہوں نے آپ سے بات کی ویسے آپ پر جب حملہ ہوا تو؟ نہیں، حملہ نہیں، اس کا رابطہ نہیں ہوا. کوئی رابطہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا؟ اس نے نہیں کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیا؟ نہیں. اچھا، ہمیں ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ اس آپ کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہرحال میں اوورال ان کی سیاست پہ تو تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اس واقعے میں ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ آپ کے کلوز تھے. بہرحال وہ تو بہت سے کولیگز جو پارلیمنٹ میں تھے وہ ہمارے بہت کلوز تھے. لیکن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پختونخوا کو نام دیا، پختونخوا کی سے جب ان کی حکومت ہوتی تھی، اور خصوصاً جہاں پہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو پختونخوا کو بہت کچھ مطلب ریلیف دینے. پیپل پارٹی کے علاوہ پشتون قوم پرستوں نے بھی ایک چند کے علاوہ کئی خاموش رہے، اور کئی نے صرف کئی نے تو ایک ٹویٹ تک نہیں کیا. بہرحال وہ ان کی اپنی سیاست ہے. اچھا، میں تو آپ کو لگتا ہے یہی مسئلے تھے ہمیں توڑ رہی ہیں، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں؟ دیکھیں نا، کچھ تو مسئلے ہوتی ہیں، کچھ ذاتی بغض بھی ہوتا ہے. اچھا، مسنگ پرسن کا معاملہ بھی آپ جب پارلیمان میں نہیں ہوتے تو بڑا اٹھاتے ہیں، اور جب پارلیمان میں آ جاتے ہیں تو ایک چپ. دیکھیے نا، ہم نے تو پارلیمان میں جتنی دفعہ اس کو اٹھایا، 2 دفعہ تو میں نے ایز اے پرائیویٹ ممبر بل، وہ ایک دفعہ میں نے انڈیویجولی، اور ایک دفعہ میں نے اختر مینگل صاحب نے مل کر جمع کیا تھا، اور دونوں دفعہ وہ ڈیفیٹ ہوا. پھر وہ پی ٹی آئی والے اپنا بل، اس وقت شری مزاری صاحب وہ اپنا بل وہ مسنگ ہو گیا، وہ پھر مسنگ ہو گیا. وہ پھر جب ملا تو اس میں پھر ایک اتنی اچھا دوسری جو ریجیم چینج ہوئی، شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے، تو اس وقت ہم نے اس لیے وہ بل نہیں لائے کیونکہ آلریڈی وہ گورنمنٹ بل وہ پروسیس میں تھا. اچھا، وہ جب سینٹ سے ہو کر دوبارہ قومی اسمبلی میں آئے، اس میں ایک اتنی متنازع شک ڈال دی گئی تھی. کون سی؟ کہ مطلب اگر کوئی کسی سیکیورٹی ایجنسی کے بندے پر اگر کوئی فرد الزام لگاتا ہے کہ اس نے میرے بھائی یا بیٹے کو اٹھایا، اور اس الزام ثابت کرنے میں وہ پھر ناکام رہتا ہے، تو پھر اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا، اور اتنی اس کو پھر سزا ہوگی. ہم نے کہا یہ تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس کے بہرحال اس کو ہم نے اپوز کیا، میں نے اور اختر مینگل صاحب نے، اور وہ پھر اس لیے وہ پھر پاس نہیں ہوا. محسن، کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو آپ نے خود کہا کہ یہ 75 سال کی ہسٹری، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے اپنے پروگرام کا نام بھی فرنٹ لائن پاکستان رکھا ہے، کیونکہ ہم فرنٹ لائن کے متاثرین ہیں. جو بھی سپر پاور کی لڑائی ہوئی اس میں ہم نے اپنوں کو کھو دیا، اپنی مٹی کو ہم نے ایک آگ کے حوالے کر دیا. باتیں بہت ہیں، سوال بہت ہیں جو ایک عام آدمی پوچھتا ہے ہر وقت، اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں جو پارلیمان میں ہماری آواز ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. ہمیں سب سے پہلی خوشی تو یہ بھی ہوئی تھی کہ آپ، اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی، اور آپ جب آئے تو سب سے پہلے ہمارے پلیٹ فارم پر آئے اور ہمارے ان سوالوں کے جواب دیے. اور جو ہمارا ایک مقصد ہے، جو میں نے شروع میں کہا فرنٹ لائن پاکستان کا، کہ آپ نے جو عام آدمی کی بات ہے، ان آوازوں کو آواز دینی ہے، ان آوازوں کو لے کے آنا ہے جو عام طور پر سامنے نہیں آ پاتی. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین، کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم کچھ ایسی باتیں کریں جو میں مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر نہیں کرتی. آپ مجھے مجرم ٹھہراتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس مشکل میں ہیں. لیکن محسن کہتا ہے کہ ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں اگر ہم ایک ہو جائیں. ہم ایک کیوں نہیں ہو رہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. آپ کی خبر، آپ کی آواز. voicepk.net